بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال اور ہمارا جواب۔ پہلا سوال، مسلمان اس وقت عروج میں ہے یا زوال میں؟ میرا اپنا نقطہ نظر اس بارے میں یہ کہ مسلمان اس وقت عروج پر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اتنے ایکٹیو، اتنے پاورفل نہیں ہے جتنے کہ مسلمان ہیں۔ مسلمان من حیث المسلمان، اسلام کے حوالے سے۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ کمزور ہو گیا، یہ وہ کمزور ہو گیا۔ دیکھو، یہ مسلمانوں نے اپنے بلبوتے پر اس صدی کے اندر اپنے ان تمام ممالک کو آزاد کرا لیا ہے جو پچھلے صدی میں دوسروں کے قبضے میں تھے اور دوسروں کے غلامی میں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا عروج کا زمانہ ہے، اور خاص کر برصغیر میں اور پاکستان میں تو ہم الحمدللہ عروج پر ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ کچھ فکری کمزوریاں ہیں جس میں ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یورپ ہمارے، اصل میں ان کے جو پڑھائی ہے، ان کے جو نظام تعلیم ہے، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انگریز اتنا آگے چلا گیا اور یہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چیزوں سے نوازا ہے جو انگریزوں کے پاس نہیں ہے، اور آج ہم آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے، آزاد مسلمان کی حیثیت سے، بے شک ہمارے حکمرانوں میں بہت ساری کمزوریاں ہوگی، عوام میں ہوگی، لیکن ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زوال پذیر ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یعنی ہم جس زوال کو، یعنی موجودہ دور کے جس زوال کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں بہت سارے اسباب کے علاوہ ہمارا ناقص نظام تعلیم اس میں سب سے بنیادی کردار ہے۔ کہ ہم تعلیم کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ نوکری کیا جائے، نوکر بن جائے۔ کسی کو ملک کی پڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ نوکر بننے کے بعد وہ اپنے ان تمام پیسوں کی ریکوری چاہتا ہے جو اس نے تعلیم پر لگائے۔ اس سے زیادہ ناقص تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد ہی پیسہ کمانا ہو اور قوم کو لوٹنا ہو۔ دوسرا، زیرک سیاستدانوں کی کمی ہے جن کا واقعی عوام پر اثر ہو۔ ایسے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، ایسے آتے ہیں کہ قوم کو کبھی ایک بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی دوسری بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تیسرا سبب آپس کا انتشار ہے کہ ہم یکجہتی اور یک فکری کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی بھی اقدام، کوئی بھی پالیسی یکجہتی کے ساتھ اور یک فکری کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب پہلا سیاستدان ایک فکر پہ چل رہا ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے اس فکر کو ہٹا کر ایک پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، 4 سال بعد وہ چلا جاتا ہے، دوسری پارٹی آ کر اس سب پر پانی پھیر کر اپنا کام جاری کرتے ہیں۔ یہ انتشار ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور چوتھا سبب مذہبی افراتفری ہے۔ ہم کسی مذہبی رواداری کے وہ نہیں ہے، مطلب ہمیشہ انتشار، منفی سوچ ایک دوسرے پر۔ مذہبی اختلاف اپنے جگہ پر درست ہے لیکن خلاف درست نہیں ہے۔ اپنے آپ مذہبی طور پر اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کو دشمنی میں نہیں بدل سکتا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کو مارنے کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خاص کر اسلامی جو مسلمان جو مکاتبی فکر کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے، ایک ارتداد کا مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ لیکن من حیث مسلمان فرقہ یا مسلک کے ایک دوسرے کو مارنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ حکومت کو حاصل ہے۔ پانچواں سبب، ناقص دینی معلومات۔ ہر آدمی اسٹیج پر چڑھ کر مفتی بھی بن جائے گا، شیخ الحدیث بھی بن جائے گا، شیخ القرآن بھی بن جائے گا، قرآن کی تفسیر بھی کرے گا اپنے طریقے پر، حدیث بھی پڑھے گا اپنے طریقے پر۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جس نے پورے قوم کو انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ تو حکومت کے لیول پر ایسے چیزوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، ضابطہ ہونا چاہیے کہ آپ نہیں، اگر آپ مذہبی اسکالر ہے تو مذہب کے حوالے سے بات کریں، اگر آپ سائنسدان ہیں، موٹیویشنل ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس سے قوم میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹا سبب، مرعوبیت مغرب۔ ہم مغرب سے زیادہ متاثر، ہمارا ہر کام ان کے نقل میں ہوتا ہے، چاہے اسلام اجازت دیتا ہو یا نہیں دیتا۔ کپڑے، لباس، شاپنگ، فلان، شادی، یہ ساری چیز، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز میں ہم مغرب کے تابع ہیں۔ ہمارا مزاج اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ جب ہمارا مزاج اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے دوسرے لوگوں پر جو اثر جاتا ہے،
اگر ایک آدمی مکمل انگریز بن کے گھوم رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے، اب چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، رشوت کھانا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے مرغوبیت ہے جس نے ہمارے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا سوال، عالمی طور پر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس میں ہمارا جو عالمی وہ ہوگا، اس میں ہم رہنما کے طور پر دنیا کو گائیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے اور اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لیڈرشپ بھی مہیا کرے جو عالمی لیڈرشپ کے صلاحیت رکھتا ہو۔ چوتھا سوال یہ کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ سارے دنیا کے معاشرے ایک جنت اور گل و گلزار بن جائے، سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ صرف پاکستان کے لیے، پورے عالمی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جنت بنا دیں، اور یہی ہم بحیثیت مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں آفاقی طور پر کیا تبدیلی مطلوب ہے؟ قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے کہ آپ خود سب سے پہلے انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنائے، عبادات کے ذریعے سے، ریاستوں کے ذریعے سے، پھر آپ محلے کے سطح پر ایک بہترین محلہ دار بن جائے، پھر شہری طور پر آپ ایک بہترین شہری ثابت ہو جائے، پھر ملکی سطح پر آپ ایک بہترین مدبر، بہترین تقویدار، بہترین مسلمان بن کر دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، پھر عالمی سطح پر جا کر حج بیت اللہ میں اپنے آپ کو ایک عالی ظرف، انتہائی بہترین مسلمان ثابت کرے، اور اللہ کے سامنے یہ سر بسجود ہو کر اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان ثابت کر کے آئے، اور پھر دنیا آپ کے اقتداء میں چلے گی۔ یہی قرآن ہم سے چاہتا ہے، اور اسی طرح تربیت انفرادی زندگی سے عالمی زندگی تک یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اب قیادت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، حکومت آپ کی ہونی چاہیے، حکومت اسلام کی ہونی چاہیے، قانون قرآن کا ہونا چاہیے، قانون اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام ادیان کو ختم کر کے صرف اسلام کی حکمرانی چاہتا ہے، اور اللہ نے صاف ستھرا بتا دیا ہے کہ قرآن وہ حاکم ہے، اسلام وہ حاکم ہے، اور حکومت کرنے کے لیے اور غلبہ پانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اور یہ سوالات صرف مسلمانوں کے آگاہی اور اچھائی کے لیے ہے۔ آپ کا سوال جواب ہمارا، آپ سوال واٹس ایپ کے اوپر والے نمبر پر دے سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کو ریسیو کریں گے اور پھر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور تاکہ ہر آپ کا سوال آپ تک جواب کے ساتھ پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔